بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 29 ہے. اور جیسے کہ ہم نے اس حصے کو یا اس سلسلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصے میں تعارف اور مبادیات تھے جو مکمل ہو چکا تھا. دوسرا حصہ جو تھا وہ ہمارا تھا فقہی قواعد کا تطبیقی جائزہ، جس میں 99 قواعد کو ہم نے دیکھنا ہے. آج کی جو نشست ہے اس میں ہمارے پاس جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نمبر 14 ہے. قاعدہ نمبر 14 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ. اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ علیہ لا یقاس. بہرحال مطلب اس کا یہ ہے کہ جو حکم خلاف قیاس ثابت ہو جائے اس پر کسی اور حکم کو قیاس نہیں کیا جائے گا. کہ جو چیز یا جو حکم خلاف قیاس ثابت ہو جائے اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا. اس قاعدے کو سمجھتے ہیں کچھ عنوانات کے تحت. پہلا قاعدہ عنوان جو ہے وہ ہے دیگر تعبیرات. یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ کو کچھ کتابوں میں نظر آئے گا کہ النص علی خلاف القیاس یقتصر علی موردہ، کہ جو نص خلاف قیاس آ جائے وہ اپنے مورد پر منحصر رہتا ہے، یعنی وہ دیگر احکام کو ان پر قیاس، اس نص پر قیاس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ علیہ لا یقاس، ان تعبیر کے ساتھ بھی، اس تعبیر کے ساتھ بھی یہ قاعدہ کچھ کتابوں میں ملتا ہے. دوسرا عنوان ہے الفاظ کی وضاحت، کہ اس قاعدے میں دو الفاظ ایسے ہیں جن کی وضاحت جو ہے کچھ نہ کچھ وضاحت ضروری ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ما ثبت. یہاں ما جو ہے وہ موصولہ ہے اور اس سے مراد ہے شرعی حکم، یعنی الحکم الذی ثبت. اور ثبت اس کا متعلق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محذوف ہے، یعنی بالقرآن او بالسنہ. یعنی ما ثبت کا مطلب ہوگا الحکم الذی ثبت بالقرآن او السنہ. تو قرآن یا سنت کی نصوص سے جو حکم ثابت ہو جائے اور وہ حکم خلاف قیاس ہو تو اس کے اوپر کسی اور حکم کو قیاس نہیں کیا جائے گا. بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ اسی لیے علماء جب علامہ عطاسی رحمہ اللہ نے شرح المجلہ میں اس قاعدے کے تحت ان عبارات کو، محذوف عبارات کو نکالتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ ان الحکم الشرعی اذا كان ثابتا بنص القرآن او بالسنة او بالاجماع اذا كان معدولا به عن سنن القياس لا يجوز ان يقاس عليه غيره. تو ان الفاظ میں انہوں نے وضاحت کی ہے اور انہی الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ما سے کیا مراد ہے اور ثبتہ کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے پہلا لفظ. دوسرا لفظ جو ہے اس قاعدے کا وہ ہے قیاس. قیاس ایک مشہور لفظ ہے، اصول فقہ کا موضوع ہے اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں اندازہ کرنا، کسی چیز کی پیمائش کرنا. جیسے کہا جاتا ہے کہ قسط الارض بالقصب، کہ میں نے قصب یعنی بانس کے ذریعے زمین کا اندازہ کیا، زمین کو ناپا. یا قسط الثوب بالذراع وغیرہ وغیرہ، ملانے کے معنی میں بھی آتا ہے. بہرحال اس کے مختلف معنی اور بھی ہے. جہاں تک اصطلاح کی بات ہے تو اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدہ لا تدرک بمجرد اللغة. یعنی کسی اصل سے فرع کی طرف حکم کو لے جانا، متعدی کرنا دونوں میں مشترک علت کی بنیاد پر، اور وہ علت ایسی ہو جو صرف لغت سے سمجھ میں نہ آئے. یہ قیاس کی تعریف ہے. آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو منصوص ہے، جیسے قرآن و سنت کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی وضاحت نہیں آئی. تو جن مسائل کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی وضاحت نہیں ہے ان کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم قرآن و سنت کے نصوص میں غور کرتے ہیں، اور وہاں جو واضح مسائل موجود ہے ان کا حکم اٹھا کر ہم غیر منصوص مسائل پر لگاتے ہیں اس بنیاد پر کہ دونوں کی علت مشترک ہے. تو جب دونوں کی علت مشترک ہے تو ایک جگہ سے حکم اٹھا کر دوسری جگہ لگا دیا، اور اسی کو کہتے ہیں قیاس.
اور جو علت اس میں ہوتی ہے قیاس میں وہ صرف اور صرف لغت سے سمجھ میں نہیں آتی، اور ورنہ جو لغت سے سمجھ میں آئے اس کو دلالت النص کہتے ہیں، اس کو قیاس نہیں کہتے۔ بہرحال تو یہ ہے قیاس کا مختصر سا مفہوم، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ بنیادی طور پر جو انسان قیاس کی کارروائی کرتا ہے اس میں تقریباً 4 ارکان ہوتے ہیں قیاس کے، یعنی 4 ارکان کہیں یا 4 بنیادی باتیں۔ ایک ہوتا ہے اصل منصوصی مسئلہ جس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، اصل بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن و سنت میں جس پر باقاعدہ وضاحت آئی ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے حکم، کہ قرآن و سنت کے اندر جو اس مسئلے کے بارے میں وضاحت آئی ہے، جس نص کے بارے میں، اس کا حکم کیا ہے۔ تیسری چیز ہے فرع، جس کو مقیس بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں قرآن و سنت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی، آپ کے سامنے ایسا مسئلہ آیا۔ اور چوتھی چیز ہے علت مشترکہ۔ تو علت مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں جو مشترک علت ہے، تو جب علت مشترک پائی جائے اصل اور فرع کے درمیان میں، یعنی پہلے اور تیسرے نمبر والے ارکان کے درمیان، تو وہاں پر پھر جو اصل مسئلے کا حکم ہے وہ فرع کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، اور اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس کی حجیت میں بھی علماء کے اختلاف ہے، لیکن یہ اصول فقہ کی بحثیں ہیں، ان کو وہیں پر دیکھ لینا چاہیے۔ اور قیاس کی ثبوت پر فاعتبروا یا اولی الابصار، اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات کے لیے جو ہے اصول فقہ کی کتابیں دیکھ لینی چاہیے۔ تو یہ ہے دوسرے لفظ کی مختصر سی وضاحت۔ جہاں تک تیسرا عنوان ہے وہ ہے قاعدے کا مفہوم۔ شریعت کے منصوصی مسائل میں ایک خاص علت ہوتی ہے جس کی بنا پر دوسرے جو غیر منصوصی مسائل ہیں ان کا حکم معلوم کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو قیاس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اگر خاص اس مسئلے کا دوسرے منصوصی مسائل کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دونوں میں علت مشترکہ ہونے کے باوجود خاص مسئلے کے لیے نص قرآن یا حدیث میں الگ حکم ہوتا ہے، تو اس الگ حکم کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر بھی دوسرے مسائل کو قیاس کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی منصوص میں کوئی نص قرآن و سنت کی ایسی آ جائے کہ جو عام قیاس کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے، تو وہی مسئلہ تو ثابت ہو جائے گا شریعت میں، لیکن اس مسئلے کے اوپر کوئی اور حکم شریعت کا وہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ دیگر مقامات پر شریعت کے اصولوں اور قیاس کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اس نص کی پر دوسرے مسائل کو قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ شریعت نے کسی خاص ضرورت یا حاجت وغیرہ کی بنیاد پر اس خاص مسئلے میں اجازت دی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس مسئلے کو ایک اصول بنا کر ہر جگہ پر اس کو منطبق کر لیں۔ ایک مثال سمجھ لیتے ہیں، باقی تو مثالیں آگے آ جائیں گی۔ مثال یہ ہے کہ جیسے شریعت نے جو ہے عام اصول شریعت کا یہ ہے قیاس کا، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز وجود میں نہ آئی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں شریعت میں، لیکن اس کے باوجود شریعت نے جو ہے اجارے کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ حالانکہ اجارے کے اندر جس چیز کو کرائے پر دیا جاتا ہے وہ سروسز ہے، منفعت ہے، جو فی الفور وجود میں نہیں آتی، رفتہ رفتہ وجود میں آتی ہے، پھر بھی اس کو جائز قرار دیا ضرورت کی وجہ سے۔ اب اس پر ہم دیگر مسائل کو قیاس نہیں کر سکتے کہ بھئی جو بھی چیز موجود نہ ہو اس کی بے جائز ہے اجارے پر قیاس کرتے ہوئے، نہیں، یہ جائز نہیں ہو سکتا آپ، کیونکہ دیگر مقامات پر ہم قیاس کے اصولوں پہ عمل کریں گے۔ جہاں تک اجارہ کی بات ہے تو وہ تو شریعت نے ایک خاص ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بہرحال اس کی مزید مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے قاعدہ کا مختصر سا مفہوم۔ اب ذرا تفریعات کے تحت اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ ایک مثال تو اجارے کی ہے جو ہم نے دیکھ لی، دوسری مثال جو ہے وہ ہے سلم اور استثناء کی۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ابتداءً ہی کچھ رقم دے دینا، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وصول کی جائے گی۔ مثلا ساری کی ساری رقم میں نے ابھی کسی کو دے دی اور اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد فلاں تاریخ کو 10 من گندم دے دینا، اور پیسے ابھی سارے کے سارے میں نے دے دیے۔ سلم کی کچھ اور بھی خاص شرائط ہے بہرحال، لیکن یہ اس کا بنیادی تعارف ہے۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے آرڈر پر کوئی چیز بنوانا۔ اب یہ دونوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر بھی وہی خرابی پائی جاتی ہے کہ ان دونوں کے اندر بھی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز وجود میں نہیں آئی، کیونکہ یہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، مملوک ہی نہیں ہے سرے سے۔ میں جس آدمی سے گندم خرید رہا ہوں جو مجھے 1 مہینے بعد دے گا، تو ممکن ہے اس کے پاس وہ گندم ہو ہی نہ، یا اس طرح سے وجود میں ہی نہیں آئی ہو، وجود میں آئی ہو لیکن اس کی ملکیت میں نہ ہو، تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے عام اصولوں اور قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ استثناء میں آرڈر پر چیز بنوائی جاتی ہے، تو ابھی سے آرڈر دے دیا، معاملہ کر لیا، حالانکہ وہ چیز بنائی جائے گی بعد میں، ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئی، تو ایسی چیز کے اندر بھی معدوم کی بے ہو رہی ہے۔
تو اس کے باوجود اس کو جائز قرار دیا سلم اور استثناء کو، چونکہ ان دونوں کی اجازت باقاعدہ نصوص سے ثابت ہے، تو ان کی اجازت اپنے مورد پر منحصر رہے گی اور صرف یہ چیزیں جائز ہوں گی۔ اب اس کی بنیاد پر نئے نئے مسائل کو قیاس کر کے وہاں پر بھی یہ اجازت دے دینا کہ بھئی جو چیز وجود میں نہیں آئی ہو اس کی بے جائز ہے، تو ہر اس طرح کی چیز کو جائز قرار دے کر اس سلم اور استثناء پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ خلاف نص جو ہے، خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہو اس پر دیگر چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ہے اس کا یہ مسئلہ۔ اسی طرح قفیز الطحان کو دیکھ لیجئے، شریعت میں قفیز الطحان کا اصول ہے کہ یہ ممنوع ہے، یعنی قفیز الطحان، قفیز ایک خاص پیمانے کو کہتے ہیں، طحان جو ہے وہ آٹا پیسنے والے کو کہتے ہیں، یا تو بنیادی طور پر اس کو بعض علماء اجرت ببعض الخارج من عملی کے اصول سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بہرحال مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے جب آپ مزدوری پر رکھتے ہیں تو اس کے لیے اس کی تنخواہ یا مزدوری اس چیز میں سے مقرر کرنا جائز نہیں ہے جو چیز خود اسی آدمی کے ہاتھ سے وجود میں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی آٹا پیسنے والے کو گندم دے دوں اور اس کو کہوں یہ گندم پیس لو اور بطور اجرت تمہیں اسی گندم سے بننے والے آٹے سے 1 کلو آٹا دے دیا جائے گا۔ اب یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں باقاعدہ اس میں وضاحت آئی ہے حدیث کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ آٹا اس آدمی کے اپنے عمل سے پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اجرت ببعض الخارج من عملی۔ اب یہ تو ممنوع ہے، لیکن یہ اصول ہے قیاس کا کہ جس آدمی کے اپنے عمل سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہو اس آدمی کو وہی چیز بطور اجرت دینا درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے مزارات کو جائز قرار دیا، مساقات کو جائز قرار دیا، حالانکہ وہاں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ مزارات کا مطلب ہوتا ہے زمین بٹائی پر دینا، آپ نے اپنی زمین کسی کو دے دی، کسی کو کہا کہ بھئی یہ زمین تم کھیتی باڑی کرو، جو بھی کچھ حاصل ہوگا وہ آدھا آپ کا آدھا میرا، وہ فصل آدھی آپ کی ہوگی آدھی میری، یہ جائز ہے، حالانکہ وہ فصل اس آدمی کے ہاتھ سے پیدا ہو رہی ہے، مطلب اس کے عمل سے پیدا ہو رہی ہے۔ مساقات ہے کہ آپ نے باغ کسی کے حوالے کر دیا کہ اس کی دیکھ بھال کرو اور جب اس کے پھل پک جائیں گے تو پھر آدھے پھل آپ کے ہوں گے آدھے میرے، یہ بھی جائز ہے، حالانکہ یہ پھل جو ہے اسی آدمی کے عمل سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے تو یہ غیر قیاسی چیزیں منصوص جو ہے یہ تو جائز ہو جائیں گی، لیکن ان پر ہم دوسری چیزوں کو قیاس کر کے جائز نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دوسری چیزیں بھی حلال ہوں گی یا جائز ہوں گی۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر یہ قاعدے کا خلاصہ، اور جو ہے اس کی مزید وضاحت جو ہے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی۔